نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس اللہ مالک العبدان کے لیے کہ جس رب کائنات نے اس روح زمین اور آسمانوں کو بنایا اور اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اس زمین پر پہاڑوں کو سمایا حمد اس خالق کائنات کی کہ جس نے انسان کو بنایا، انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور جس نے انسان کو بنا کر کے اس کے سارے معاملات کا خیال رکھا.
مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء وادی بطحاء بدر الدجا بدر منیر سرور کونین تاجدار انبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگنت بے شمار لاتعداد سلام ہوں نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، اللہ رب العزت کی جماعت پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین اعظام پر، محدثین اکرام پر، واعظین پر، محدثین پر، مبلغین پر، شہیدوں پر، امت کے ادیبوں پر کہ جن کی کوشش اور کاوش کے بعد دین اسلام میرے اور آپ تک صحیح سالم پہنچا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو تو بنا دیا اور صرف انسان کو بنایا ہی نہیں بلکہ اس کے سارے کے سارے معاملات کا خیال رکھا۔ جس طرح ایک انسان کسی دکان پر جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے، کوئی بھی چیز لیتا ہے، کسی بھی کمپنی یا کسی بھی برانڈ کی چیز لیتا ہے، موبائل لے، گاڑی لے، سائیکل لے، اس کے ساتھ اس چیز کو چلانے کے لیے، اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے، اس چیز سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، بک دی جاتی ہے۔ حضرات، اس پر اس گاڑی کو، اس چیز کو استعمال کرنے کے سارے کے سارے کام، سارے کے سارے رول، اصول لکھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح چلائیں گے تو یہ چیز، یہ گاڑی، یہ سائیکل تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اس سے فوائد حاصل کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوتے ہیں اور ایک لمٹس ہوتی ہے کہ اگر اس اصول کو توڑا تو یہ فائدہ دینا بند کر دے۔ حضرات، ہر برانڈ نے، ہر کمپنی نے اپنی اپنی چیز بنائی اور اسی کو چلانے کا طریقہ علیحدہ رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کو بنا کر کے اس کو اسی طرح لباس نہیں چھوڑا۔ اس کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی بتانے کے لیے
دنیا میں جینے کے لیے جو بھی قواعد اور ضوابط کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک کتاب کا انعقاد کیا۔ حضرات، بہت سی قومیں آئیں اس دنیا پر اور فنا ہو گئی۔ ہر قوم کو اللہ رب العزت نے ایک ڈائری، ایک کتاب دی تھی، اور اس کا مقصد صرف اسی قوم کے لیے زندگی کے قاعدے نہیں تھے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے قواعد و ضوابط اس کتاب کے اندر تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جس طرح پوری انسانیت میں قومیں آئیں چلے گئی، ان ساری قوموں میں سے جس طرح امت محمدیہ کو فوقیت دی ہے، بلندی دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں اتاری، ان کتابوں کے اندر سے قرآن حکیم کو سب سے اعلیٰ اور رفع فوقیت دی ہے دوسری کتابوں کو۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات سب سے اعلیٰ، سب سے پاک باز اور سب سے عرفہ ہستی پر اتاری، جن کے نامی اس میں گرامی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بھیجا اور کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ جو لوگ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے ہر معاملے میں ان کو رہنمائی کرتی ہے، ان کا ساتھ۔ اور حضرات، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے اور بھی کئی طریقوں سے فوقیت دی۔ پہلی جتنی قومیں تھیں ان کو جو کتابیں ملی، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، آسمانی کتابیں، ان کتابوں کا ایک مقصد وہ کتابیں صرف اور صرف خصوصاً قومی مسائل کے حل کے لیے اتاری گئی، کہ جس سے صرف قوم کے مسائل جو قوم کے اندر پیش آتے ہیں ان کے مسائل ہی حل ہو سکتے۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے، جس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، اور آج جو کتاب ہمارے پاس ہے، یہ کتاب صرف قومی مسئلے کے لیے، قومی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے، پوری کی پوری بندے کی زندگی کے لیے، کہ مسئلے کو بندے کے لیے پورا ضابطہ ہے۔ حضرات، اب جب یہ چیز آ گئی، یہ کتاب اللہ رب العزت نے ڈائری دے دی، یہ کتاب دے دی بندے کو اپنی زندگی میں لیڈ کرنے کے لیے، کہ بندے نے کیا کرنا ہے، کس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح حل کرنا ہے، کس طرح نپٹنا ہے اس معاملے سے۔ جب اس کتاب کے اندر سب کچھ لکھ دیا، بھائیو، پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، عبادت کے طریقے سے لے کر
بندے کی زندگی کے تمام معاملات، رشتہ داری کے معاملات، کاروبار کے معاملات، سب کے سب معاملات کو اس کتاب کے اندر حل کر دیا گیا۔ تمام کے تمام بندے کی زندگی میں آنے والے تمام کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل یہ کتاب حکیم ہے، قرآن مجید ہے۔ حضرات، جس طرح یہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ اسی طرح بعینہ جو اس کتاب کے ساتھ منسلک کتابیں ہیں، منسلک علوم ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، وہ بھی عظیم۔ اگر یہ قرآن مجید یہ متن ہے، یہ قرآن مجید صرف بتاتا ہے کہ ایسا کرو، لیکن وہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ملتا ہے۔ اس سے منسلک دوسری کتابیں جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا، تم کسی بھی نقصان کو نہیں دیکھو گے۔ اگر یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو تھامے رکھو گے تو کوئی بھی مسئلہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مسائل تمہیں تنگ نہیں کرے۔ تمہاری زندگی میں، تمہاری عبادت میں کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے۔ حضرات، انسان ہے، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت بہت بڑی بنائی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو اس کی فطرت میں ہیں، اور ان سارے کام کا جو نتیجہ ہے، ان کو کرنے کے طریقے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر سمو دیے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، دل پریشان ہے، بیٹھا ہوا ہے کسی مسئلے کو لے کر، پریشان ہے، غمگین بیٹھا ہے، حیران بیٹھا ہے، اب مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دل کو تسکین کیسے دی جائے، کیسے یہ دل سکون محسوس کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو اطمینان میں رکھنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو آرام رکھنا چاہتے ہو، نرم رکھنا چاہتے ہو، تو آؤ الا بذکر اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اور سب سے بڑھ کر جو ذکر ہے اللہ رب العزت، یہ کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے بتائے ہوئے جو اسباق ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ حضرات، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی پریشانی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور دوسرے جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ النحل کے اندر فرمایا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، کہ ہم نے اس کتاب کو اسی طرح نازل نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ لوگوں کے درمیان جو بھی مسئلے آتے ہیں، اختلاف آتے ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ جو بھی اختلافات لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں ان کو حل کیا جائے،
رشتہ داری کے معاملات ہیں، بندے کے گھریلو معاملات ہیں، نکاح و طلاق کے مسئلے ہیں اور کاروبار کے مسئلے ہیں، سب کا حل یہ کتاب ہے، سب کا حل یہ کتاب ہے اور بہترین راستہ ہے یہ کتاب۔ حضرات، بندے کی ساری عمر لگ جاتی ہے، ساری کی ساری عمر لگ جاتی ہے ایک اچھا رفیق، اچھا دوست ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ساری زندگی بندہ اپنے کاروبار میں بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا دوست مل جائے جو میرے ساتھ تعاون کرے، میرے ساتھ ہمدردی کرے، میری جو رہنمائی کرتا ہے، مجھے مشورے دے، مجھے بتائے، میرے مسئلوں کو حل کرے اور میرے ساتھ کھڑا ہو۔ بندے کی ساری زندگی لگ جاتی ہے لیکن ایسا دوست نہیں ملتا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی عمر کا ایک کافی عرصہ اس دنیا پر گزارا ہے، آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ بتلائیے کہ آپ کو کبھی ایسا دوست ہے کہ جس نے ہر لمحہ، ہر وقت آپ کا ساتھ دیا ہو، ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور ہر معاملے میں آپ کے ساتھ چھانا نشانہ؟ کوئی نہیں دے۔ دوست بنتے نامی گرامی دوست بہت سارے بنتے اور بڑے بڑے تراشے دینے والے دوست بنتے کہ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تجھے کوئی بھی پریشانی آئے میں اس پریشانی کے اور تمہارے درمیان ایک شیشہ پلائی دیوار بن جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، تراشے دیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ان کو استعمال کرنے کا تب کوئی نہیں ملتا۔ جب وقت آتا ہے ان کی ضرورت کا تب کوئی نہیں ملتا، تب پھر آگے سے نہ کا جواب ملتا ہے یا وہ بھی نہیں ملتا، زبان بند ملتی ہے۔ حضرات، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمیں ایک ایسا دوست ملے کہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے اور اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے اور کل قیامت کے دن بھی ہمارا ساتھ دے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ حضرات، آئیے، عربی کے ایک شاعر، اس نے بہت اچھا عربی کا ایک مقولہ چھوٹا سا پڑھا، کہتا ہے خیر الجلیس فی الزمان کتاب۔ تو جس دور میں تم بیٹھے ہو، اس عرصے میں، اس وقت میں تم بیٹھے ہو، اس دور میں، اس زمانے میں سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ کتاب ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے علوم ہیں وہ کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں۔ حضرات، خیر الجلیس فی الزمان، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہے، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، گھریلو معاملات ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہوں، اگر کتاب اللہ سے دوستی ہے ہم وقت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، آپ کو رہنمائی کرتی، آپ کو بتاتی رہے گی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس مسئلے کو اس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کرو، حل ہو جائے۔ اور قرآن حکیم کی ایک بات تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک بات بہت ہی خاص بات ہے، اس کے اندر ایک خوبی کہ جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اس نے اپنے معجزات اور خوارق کے ذریعے اس کو حیران کر، جس نے بھی اس سے دوستی لگائی، اس سے یاری لگائی، اس کو اپنا رفیق بنایا ہے، اس نے اس کو اپنے معجزات اور خوارق سے حیران کر دیا ہے، اس نے ہر وقت اس کا ساتھ دیا ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اتنا بڑا مسئلہ تھا، لوگوں نے میرے کان پکا دیے، اتنا بڑا مسئلہ، تو اس مسئلے سے نہیں نکل سکتا، لیکن آج قرآن مجید نے مجھے بتا دیا کہ فلاں مسئلے سے، یہ طلاق کے مسئلے سے کیسے نکلنا ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بتا دیا، سب کچھ قرآن مجید نے بتا دیا۔ حضرات، جب
قرآن مجید اور اس کے ساتھ اٹیچ جو علوم ہیں، احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جب ساری کی ساری زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ یہ بتلا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے برانڈ کی ڈائری کو کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ حضرات یہ جو یورپی ملک ہیں یہ سارے کے سارے اپنے قوانین کے اندر یہ قرآن مجید کے انہوں نے قوانین بھی کچھ فٹ کیے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر ان کے جو جرائم پیشہ ہے وہ بہت کم ہے۔ انہوں نے اپنے تو قانون بنائے لیکن اپنے ملکوں میں قرآن مجید سے قانون بھی دیے، صحابہ اکرام کی زندگی سے بھی چیزیں لی، لیکن وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہماری کتاب کو کھولتے ہیں، ہماری کتاب پڑھاتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا ہے وہ اس مسئلے سے نہیں نکل رہے ہوتے، پھر وہ مجبوراً وہ ہماری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اپنے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، یہ کتاب جو ہم تک آئی ہے وہ اس کتاب کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ہی کتاب کو چھوڑ کر، جس کو لوگ کاپی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اوروں کی باتیں سنتے ہیں، اوروں کے در پر جاتے ہیں، اوروں کو اپنا رہنما رہبر بناتے ہیں، حالانکہ سب سے حقیقی معنوں کے اندر اگر کوئی رہبر انسان کا، مسلمان کا اگر کوئی رہبر ہے تو یہ کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اگر کوئی کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا تو یاد رکھیے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹے، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے اور ان علوم کی طرف لوٹائے، قرآن اور احادیث کی طرف لوٹائے۔ اور جس نے ان دونوں چیزوں کو پس پش ڈال دیا، اعراض کر لیا قرآن مجید سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، اعمال سے، احادیث سے، فرامین سے، جس نے انکار کیا ہے، منہ پھیرا ہے، نظر انداز کیا ہے، جا کر کے انہیں ذرا پوچھ لیجئے، دولت تو پڑی ہے لیکن دل میں بے چینی ہے، دل اطمینان میں نہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر پریشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ رات ایک شاعر نے بڑا اچھا کیا، کہتا ہے وہ مشہور ہوئے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، صحابہ اکرام تھے، وہ مشہور تھے، قاری قرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والے تھے اور ان کو اپنانے والے تھے اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے۔ وہ مشہور ہوئے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر، ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، دنیا میں ہمارا سٹیٹس جو بھی ہو، جو بھی ہماری عزت ہو، لیکن آئیے ذرا قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں اور قرآن کس موڑ پر کھڑا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمارا تو بہت دور کا فاصلہ پڑ جاتا ہے اگر ہم کتاب کو اگر ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھیں، قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا یار یہ جس گناہ کی ردیت کے بارے میں اس قرآن مجید میں لکھا ہے وہ گناہ تو میں روزانہ کرتا ہوں۔ وہ مشہور ہوئے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن میں ایک ایسی تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی ہے۔ قرآن میں ایک ایسی تاثیر ہے جو بھی اس کو اپناتا ہے اللہ رب العزت اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ حالانکہ یہ قسمت پہلے سے کہا جاتا ہے کہ یہ قسمت پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اس لکھی ہوئی کو اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو چینج کر کے دوسری طرف لے آتا ہے۔ جو بندہ اس قرآن سے دوستی نکالتا ہے، اس کتاب سے دوستی نکالتا ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین سے دوستی نکالتا ہے۔
یاد رکھیے جب تک ہم اس کتاب قرآن مجید اور جن پر یہ نازل کی گئی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت ان کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے تب تک نہ تو ہماری زندگی میں سکون ہے، نہ تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا، نہ ہی ہماری دنیا سمجھے گی اور نہ ہی ہماری آخرت چلے گی۔ پیسہ تو ہوگا، پیسہ تو ہوگا، تھوڑا نہیں زیادہ ہوگا، پیسوں کے انبار لگے ہوں گے، گوداموں کے گودام بھی بھرے جائیں گے، لیکن جو راحت ہے دل کو نہیں وہ ملے گی، جو راحت ہے وہ نہیں ملے گی۔ جسمانی راحت جتنی مرضی ہے، کئی طریقے ہیں ایمان سے پھر کر جتنی مرضی جسمانی راحت، لیکن جو دل کی راحت ہے وہ کس سے ملے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اپنے دلوں کو اطمینان میں رکھنا چاہتے ہو، سکون میں رکھنا چاہتے ہو تو آؤ نا یہ قرآن پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھو، ان پر عمل کرو تو دلی سکون ملے۔ آج دیکھ لیجئے اس غریب سے پوچھ لیجئے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور اتنا کماتا ہے جتنا اس کا دن میں گزارا ہو جائے، اس سے پوچھئے تمہارے حال کیسے ہیں، خوش ہو کر کہے گا الحمدللہ۔ کیا وجہ ہے؟ وہ مسجد میں آتا ہے، وہ کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے ایز اے مجرم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں گناہ گار ہوں، تو غفار ہے، مجھے معاف کر۔ قرآن مجید کے فرامین، قرآن مجید کے مضامین پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی لوگوں کو جواب ہنس کر دیتا ہے الحمدللہ میرے حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی مسجد میں آنے کی، اس کتاب کو پڑھنے کی۔ حضرات یاد رکھیے جتنے بھی دنیا کے اندر یہ اعمال کرنے کا کہا جاتا ہے، مسجد میں آنا، قرآن مجید کو پڑھنا، سلام لینا یا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سارے کے سارے مضامین یہ کتاب کے ہیں، اس کتاب کے ہیں، اس کو اپنانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ حضرات آئیے ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹتے ہیں، دین اسلام کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ارجعوا الی کتاب اللہ و سنت۔ آئیے ہم لوٹتے ہیں کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف۔ خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تفسیر سعدی میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر کسی شر کا ذکر کیا گیا ہے تو اس شر سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس کتاب میں نہ کیا ہو، دنیا کو کوئی ایسا شر نہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کتاب میں نہ بتایا۔ یہ رشت و ہدایت کا ایک بہت اہم اور بڑا ذریعہ، اسی کتاب کو آگے پہنچانا، اسی پر عمل کرنا، اسی پر عمل پیرا ہونا، اسی سے محبت کرنے کا درس، اسی پر عمل پیرا ہونے کا پیغام نبی علیہ السلام لے کر کے آئے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے فلاں کام کرو، لیکن وہ کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہے۔ حضرات جب بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، جاتا ہے لوگوں کے پیچھے، یورپی قانون کو مانتا ہے، اس قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ حضرات یورپیوں کے کلچر کو، رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ یہ تو کسی شیطان کا قول تو نہیں ہے، یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، واضح ہے، یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
جب سب کچھ اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، تمہارے شادی کرنے کے طریقے، نکاح و طلاق کے سارے معاملات اور جتنے بھی دیگر معاملات ہیں سب کے سب اس کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم اس سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر اس سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور کیا چیز ہے جو تمہاری نظروں میں اس سے آتا ہے؟ حضرات، یورپی قوانین اور جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، قوانین میں نہ تو کسی مرد کی عزت کی جاتی ہے نہ تو عورت کی عزت کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ممالکات بھی ہیں کہ جہاں آج بھی لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ کسی کا مقام نہیں بیان کیا گیا، لیکن یہ کتاب ہے نا، یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے لیڈ کرنے کے لیے ڈائری اور بک دی ہے، تو دیکھو اس سے دیکھ کر اپنے زندگی کے معاملات کو حل کرو اپنی زندگی۔ اس کے اندر انسان کی عزت بھی کی گئی ہے، مرد کی انسان کی عزت کی گئی ہے، خواہ وہ مرد ہے یا وہ عورت۔ اور سب سے احسن کہا گیا عورت کا مقام کیا ہے، وہ قرآن مجید نے بتلایا کہ عورت کا مقام ایک پردے کے اندر رہنا ہے، کیونکہ خوبصورت چیزیں اور قیمتی چیزیں ہمیشہ لپیٹ کر رکھی جاتی ہیں، جو نکارہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سرے عام روڈوں پر اور روڑیوں پر ملی ہوئی نظر آئی۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے سب سے قیمتی خزانہ ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے، اس کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھا گیا ہے۔ جنہوں نے ظاہر کیا ہے وہ ذلیل و خوار، وہ ان کے پاس رہا ہی نہیں۔ حضرات، آئیے ارجعوا الی کتاب اللہ و سنت رسول، آئیے لوٹتے ہیں اس قرآن مجید کی طرف اور نبی علیہ السلام کے فرامین، اور آ کر کے دیکھیے، تجربہ کیجیے کہ اس سے ملتا کیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے، ہر مسلم عورت اور مسلم مرد کو چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھیں۔ جب یہاں پر لکھا ہوگا فلاں کام کرو، تمہارے دل میں یہ بات آئے گی اس کو کرنا کیسے ہے، پھر تم حدیث کھولو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کھولو گے، پڑھو گے، حضرات تب آپ کی زندگی سبر جائے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرات، اسی قرآن مجید کا ایک درس ہے، پیغام ہے، مضمون ہے کہ مسجدوں میں آؤ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجدوں میں آؤ، آ کر کے اللہ رب العزت کو پکارو۔ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے ہیں۔ جو بندہ اس مسجد میں نہیں آ سکتا، کسی بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں نہیں آتا، وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اس انسان کو ناپسند سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اس کو چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پسند کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، مسجد کے اندر آئے، اللہ رب العزت کے آگے 24 گھنٹوں میں سے صرف آدھا گھنٹہ اگر نکال دیا جائے، 5 نمازوں کے لیے 2.5 گھنٹے نکلتے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ یہ تو میں نے غلط کیا ہے۔ حضرات، ہم اتنا وقت بھی اگر مسجد میں آ کر گزار دیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ قرآن کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے کہ آئیے مسجد کے اندر آئیے۔ جو بندے مسجد کے اندر نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، الا کہ ان کا کوئی عذر ہے، حضرات وہ نہیں آتے اس مسجد کے اندر، تو سمجھیے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے مسجد میں آئے۔ اللہ رب العزت ان کو توفیق ہی نہیں دیتا مسجد میں آنے کی۔ ان کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، مسجد میں آئیں اور اللہ رب العزت کے سامنے رکوع و سجود کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں، ہر اپنی زندگی کے ہر معاملے کو حل کرنے کے لیے کتاب حکیم کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
اس دنیا کائنات پر اپنا رفیق کتاب حکیم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دوست کتاب اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائیں، اور جو بھی اس دنیا کائنات میں بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔